تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى آلہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فاك النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی ابن یعقوب کو حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی حضرت سلیمان کو زمانے کی حکومت بخشی حضرت عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں خاص طور پر اسٹیج کی زینت محفل کی رونق انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام مشائخ اعظام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار بازم
تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نورانی معطر معمبر مشکبو تذکروں کی حسین محفل ہے، اور عنوان ایسا ہے جو دل میں اترتا ہے، جو روح کی تاروں کو چھیڑتا ہے، جو ایمان کو جلا بخشتا ہے، جو مومن کی طبیعت کو فرحت و شادابی عطا کرتا ہے۔ عنوان ہے جشن جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جشن جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تو جب سے یہ آپ کا پوسٹر دیکھا، اشتہار دیکھا، علامہ کبیر جاوید قریشی صاحب نے پروگرام کے حوالے سے حکم کیا اور پھر پوسٹر سینڈ کیا، میں اسی سحر سے ہی نہیں نکلا، اسی نشے میں ہوں کہ کیا عنوان ہے، جشن جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں، مطلب یہ سالانہ محفل پاک ہے، ہر سال ہوتی ہے، مغل برادران انعقاد کرتے ہیں اور اصالِ ثواب کے لیے اپنے بزرگوں بڑوں کے اصالِ ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ محمد ذیشان مغل صاحب، محمد طیب عارف صاحب، ان کے جملہ رفقا سب ہدیہ تبریک و تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرخلوص نوکری دربار رسالت میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل پاک کو نہ صرف ان کے مرحومین کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا، جشن جانے جانا کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے نا، وہ جان سے چل رہا ہے، روح سے چل رہا ہے۔ یہ جسم سے اگر جان نکل جائے، روح نکل جائے، تو کوئی بندہ چاہے قریب ترین عزیز ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار، بیٹا، باپ، بھائی، ماں، بہن، تو وہ مردہ ڈیڈ باڈی کو گھر میں رہنے نہیں دیتے، کہتے ہیں جلدی تدفین کرو، گھر سے نکالو، کیونکہ جان نکل گئی ہے۔ تو جان ہو تو جسم کی قدر ہے۔ اب اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ جو جان ہے نا، ہمارے جسم کی قدر جان سے ہے، اور جو جان کی جان ہے نا، وہ آمنہ کا لال ہے۔ جو جان کی جان ہے، جو روح کی جان ہے، جو کائنات کی جان ہے نا، وہ مدینے کا تاجدار ہے۔ بریلی کے والے بابے نے ایسے ہی نہیں کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تب تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہ محض شاعری نہیں ہے، یہ تخیلاتی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ حقیقت واقعی کا ادراک اور اظہار ہے۔ صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نہیں کہا، بلکہ اعلیٰ حضرت گولڑوی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تاجدار گولڑا نے کہا، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ اب جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے نبی جانے کائنات ہیں، میرے نبی جانے جہانے کائنات ہیں، بولو سبحان اللہ، گل سبحان اللہ کھو۔ میں جان کے تو انہوں نہیں چھیڑنا چاہتا، سبحان اللہ کھوانا نہیں چاہتا، تاکہ میں اپنے ٹائم تے چلا جاواں، جنہ ٹائم مطلب یہ ہے کہ یہ آغاز سے اگرچہ ڈیلے ہوا ہے، میں تو لیٹ نہیں ہوا، میں تو باہر ویٹ میں تھا، میں تو اپنے ٹائم پہ آ گیا، لیکن ادھر سے میں ڈیلے نہیں کرنا چاہتا، چونکہ سکیجول میں میرا ٹائم 10:05 تک لکھا ہوا ہے، تو میں 10:05 پہ چھوڑ دوں گا، بے شک لیٹ ہی ہوا ہے، اس لیے میں جان بوجھ کے آپ کو ہلانا نہیں چاہ رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بالکل میٹھی نیند کی گولیاں کھا کے سو جائیں۔ اگر بات اچھی لگے تو محبت سے سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، سارے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جن کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ میرے مصطفیٰ جانے کائنات ہیں، میرے نبی روح کائنات ہیں، میرے مصطفیٰ اصل کائنات ہیں، میرے مصطفیٰ نور کائنات ہیں، میرے مصطفیٰ باعث تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہے، میرا نبی مقصود کائنات ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، ہزاروں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار رات کے اتنے تھوڑے سے حصے میں کہ جب کنڈی بھی ہلتی رہی ہو، پانی بھی چلتا رہا ہو، بستر بھی گرم رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے پاسبل ہے اتنا لمبا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اس دور کے تیز ترین ذرائع کے مطابق
2 مہینے کا تھا. یہاں تو مسجد اقصی نہیں سدرۃ المنتہا ہے, سدرۃ المنتہا نہیں لامکاں ہے, لامکاں نہیں دنافت اللہ کی قربتیں ہیں, حریم ناز ہے, لامکاں ہے, عرش الہی ہے, دنافت اللہ کی قربتوں میں بیٹھ کے واپس آتے ہیں. اب لوگ کہنے لگے جی یہ عقل نہیں مانتی. میں نے کہا میں عقل کی بات بھی سمجھا دیتا ہوں. اسی بنیاد سے مجھے ایسے ہی یاد آ گیا, اور ابھی یاد آیا, پھر بدی یاد آیا ہے, ادروائز میں نے سوچا کچھ اور تھا بات کروں گا. میں نے کہا عقل کے حوالے سے, عقل کے پیمانے پہ بھی سمجھا دوں گا, لیکن پہلے یہ بتا تیری عقل کی اوقات کیا ہے جو مصطفیٰ کو توڑ سکے؟ تیری عقل کی حیثیت کیا ہے جو مقام مصطفیٰ کو سمجھ سکے؟ وہ قلندر لاہوری ہے, علامہ اقبال ہے, فیلسوف مشرق ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, انٹرنیشنل فلاسفر ہے. وہ اقبال کو اللہ نے حکمت کا منوتا بنائی, اور حکمت سے بنا حکیم, حکمت سے بنا حکیم. حکیم الامت ہے اقبال, حکیم الامت ہے اقبال. کیا مطلب ہے؟ یہ قرون اخرى میں حکمت اور دانائی اور دانشوری اور دانشمندی کا جو فیضان اور خیرات اللہ نے اقبال کو دی تھی وہ کسی کے حصے میں آتی ہے. وہ اقبال جو دنیا کا مانا ہوا انٹلیکچوئل ہے, دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے اندر آج بھی اقبال پر ریسرچ ہوتی ہے, تھیسز لکھے جاتے ہیں, سارے دھن کے بیٹھے ہیں, اقبال سمجھ نہیں آ رہا. میں کہ جنہوں نے اقبال سمجھ نہیں آیا آمنہ دا لال کی میں سمجھ آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت, ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک توجہ جی توجہ, تاجدار ختم نبوت. یہ حکمت والی بات یاد آ گئی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں. ابھی قاری صاحب قبلہ میرے بڑے عزیز دوست ہیں, خادم بلال مجددی صاحب پڑھ کے چلے گئے ہیں, بڑے پیارے آدمی ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. ہم اکثر چینلز پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور استاد اور قرآ ہیں, تو فقیر بھی طالب علم ہے. میری بھی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے, اس لیے ہمارے درمیان قدر مشترک یہ ہے, اس لیے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں. تو ابھی انہوں نے یہ کہا نا کہ 2 بندے قابل رشک ہیں, حدیث کی روشنی میں کہا ایک جس کو اللہ دولت دے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے, اور دوسرے کے بارے میں کہا قاری قرآن. تو میں ان کے کان میں یہ کہہ رہا تھا قاری قرآن کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے, بڑی عزت ہے, لیکن حدیث میں دوسرا بندہ قاری قرآن نہیں ہے, عالم دین ہے. دوسرا بندہ دین کا نوکر ہے, عالم دین ہے, قاری قرآن کا الگ بڑا مقام. میں ان کو کان میں یہ کہہ رہا تھا وہ حدیث کیا ہے, یہ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ پر میرا لجپال نبی بولے, تسی بھی بول لو, لنگر تسی کھانا ہے, میں تو نہیں ٹر جانا ہے, تو تانوں ہی لنگر ملے گا, کھا لیا ہوئے گا یا کھاؤ گے, محبت رڑا کو ذرا, سبحان اللہ. اچھا آپ پر میرا لجپال نبی بولے, سرکار نے موتی روڑے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی, صحابہ ان پتیوں کو چن چن کے پھول بناتے, پھولوں سے گلدستہ سجاتے. یہ پکڑانا مجھے, پھول بناتے اور پھولوں سے یہ گلدستہ سجاتے, اور یہ حضور کے فرامین کے پھول اور پھولوں کا گلدستہ. اور میرے نبی کے صحابہ میں جس خوش بخت نے سب سے بڑا 5379 پھولوں پر مشتمل گلدستہ سجایا ہے, وہ نبی کے مدرسے کا مانیٹر جناب ابو ہریرہ کہلوایا ہے. اب سنیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور میرے نبی جب بولے نا, اللہ کی قسم ہے حسن تخلیق کو بھی رشک آتا ہے. حسن تخلیق کو اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرماتا ہے وکیل ہی, کیونکہ رب دے حبیبہ سارے جگ دیا ڈھولنا, تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے نہیں ہو بولنا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سنو, پہلے یہ تصحیح حدیث سنو. فرمایا لا حسد الا فی اثنین, رجل آتاہ اللہ مالا
فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ. یہ وہ حدیث تھی جو پڑھ رہے تھے قاری صاحب، جس کا مفہوم بیان کر رہے تھے، اس لیے تصحیح کرنا میں نے ضروری سمجھا. سرکار دوسرا حصہ رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور کما قال علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نفی ہے، یہ لا نافیہ ہے، الا حرف استثناء ہے. نفی اور اس بات کے درمیان کلام دائر ہو، حصر کا فائدہ ہوتا ہے. مطلب کیا بھلا میں نے کیا کہا، یہ ان کو سمجھ آ گیا. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں قابل رشک صرف یہ جو میں نے گرامر بیان کیا نا اس کا ترجمہ ہے. فرمایا صرف قابل رشک دو طبقے ہیں. قابل رشک دو طبقے ہیں. ایک وہ جس کو اللہ مال دے لیکن انکنڈیشنل نہیں. اگر صرف مال ملنے والا قابل رشک ہوتا تو ملک ریاض بھی قابل رشک ہے، پھر نواز شریف بھی قابل رشک ہے، پھر زرداری بھی قابل رشک ہے، پھر عمران بھی قابل رشک ہے، پھر قارون بھی قابل رشک ہے، پھر فرعون اور حامان اور شداد بھی، یزید بھی قابل رشک ہے. انکنڈیشنل نہیں، کنڈیشن ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ جسے مال دے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. یہ ہر سال جو محفل سجتی ہے یہ لاکھوں روپیہ لگتا ہے. بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح، تھوڑا اونچا تو بولو یار. وہ اللہ کی قسم ہے، کسی کا پیسہ تاج محل پہ لگتا ہے، کسی کا شاہی قلعے پہ لگتا ہے، کسی کا مقبرہ جہانگیر پہ لگتا ہے. جب پوچھا جائے گا تمہیں مال ملا تھا، تم اپنی یادگار کے طور پر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کوئی کہے گا تاج محل چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی کہے گا مقبرہ جہانگیر چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی کہے گا فلاں سرائے، فلاں پل، فلاں ہاسپٹل چھوڑ کے آیا ہوں. اور اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے عرض کریں گے ہم تیرے محبوب کے نام کی محفل بعنوان جشن جانے جانا چھوڑ کے آئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بس ایک تو حصہ یہ ہو گیا. فرمایا ایک وہ بندہ جس کو اللہ دولت دے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. دوسرا وہ بندہ فرمایا رجل آتاہ اللہ الحکمہ، تھوڑا اونچا رجل آتاہ اللہ الحکمہ. پچھلے بندے نہیں بول رہے، اگر تہاڈی بھی گل ہوئی ہے تسی بھی آکھو ذرا سبحان اللہ. اچھا رجل آتاہ اللہ الحکمہ، فرمایا دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، جس کو دین کا علم عطا فرما دے، جس کو دین کا فقیہ بنا دے. اور پھر وہ کرے کیا؟ فہو یقضی بہا ویعلمہا، پھر وہ ساری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دے. فرمایا یہ دو بندے قابل رشک ہے، دو بندے. اب یہ ہے حکمت، یہ ہے حکمت. اس سے حکیم ہے. حکیم ہوا جس کو دانائی ملی ہو، اور علامہ اقبال کو وافر عیسیٰ ملا، اس لیے حکیم الامت ٹھہرے. تو اقبال سے پڑھ کر عقل کس کو ملی ہوگی؟ اس آخری دور کی بات کر رہا ہوں. آخری دور میں اس ریجن کے اندر، سب کانٹیننٹ میں، یہاں کا وہ انٹلیکچوئل ہے اقبال. تو اقبال کہنے لگا اے مصطفیٰ کو عقل پہ تولنے والو، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عقل والوں کے مقدر میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے مقدر میں کہاں ذوق جنوں. عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. عقل سے جو تولے وہ ابو جہل بنتا ہے، جو عشق سے بولے وہ ابو بکر بنتا ہے. یہی وجہ ہے. توجہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چلو یہاں بات یاد آگئی تو کر دیتا ہوں، پھر واپس اسی جگہ پر آؤں گا، جانا پہ آؤں گا انشاءاللہ.
جب میرے مصطفیٰ اتنا بڑا سفر کر کے واپس آ رہے تھے نا تو ایک مقام پر رک کے جبریل کو کہا تھا جبریل اتنا بڑا پروٹوکول اتنا بڑا اعزاز اتنا بڑا ہائی الرٹ تحت سراسی عرش اولا تک اتنا بڑا ہائی الرٹ اتنے اعزازات اکرامات انعامات نوازشات اتنی قربتیں عنایتیں کہ صدائیں آتی ہیں اذن منی یا محمد محبوب میرے اور قریب ہو جا اتنی قربتیں لیکن میں جب جا کے اس کا فائدہ کیا ہے میں جب جا کے بتاؤں گا کوئی ماننے گا ہی نہیں یہی بات جو آج عقل والے کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو جبریل نے عرض کیا آقا آپ پریشان نہ ہو آپ جائیں عقل والے نہیں مانیں گے عشق والے مانیں گے جن کا امام نبی کا یار غار ہے عقل والوں کے مقدر میں کہا ذوق جنون عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور اقبال نے کہا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ غالب ہے فرنگیوں کا فسوق اب سننا اب عقل والوں کے لیے یہ ہے کہ میرے نبی جانے کائنات ہیں میرے مصطفیٰ جانے کائنات ہیں میرے نبی روح کائنات ہیں اس مادی کائنات کی حدود سے جب میرے آقا نے قدم نکالا تو یوں سمجھے کائنات کی جان نکل گئی ہے جو نظام جہاں چل رہا تھا وہیں سٹیل ہو گیا ہے جس طرح روح پرواز ہو جائے جسم جہاں ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے آنکھیں کھلی ہوں تو کھلی رہ جاتی ہیں ہاتھ ٹیڑھے ہوں تو ٹیڑھے رہ جاتے ہیں پاؤں ٹیڑھے ہوں تو ٹیڑھے رہ جاتے ہیں کیونکہ جان نکل گئی ہے میں آپ تفاسیر کے اندر موجود ہے آپ پر میرے لجپال نبی نے رب کی بارگاہ میں 18 سال گزارے ہیں سبحان اللہ کب معراج کی شب ادھر ہے لیلن تنوین تنکیر کی ہے تقلیل کی ہے رات کا تھوڑا سا حصہ لیکن 18 سال وہاں گزرے ہیں وہاں تحائف کا تبادلہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات اشارے کر رہا ہوں ترجمہ نہیں کروں گا بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات ادھر سے ہے السلام علیکہ ایھا النبی ادھر سے ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین چلو اگر یہ سمجھ نہیں آئی نا تو پھر یوں بتا دیتا ہوں کہ ادھر سے کیا ہے اور ادھر سے کیا ہے توجہ یہ جو آپ نے کہا نا تو یہ میں طرز میں تو نہیں سناؤں گا ویسے سنا دیتا ہوں آپ مجھے پتہ ہے جو اس وقت مجھے لقمہ دینا چاہ رہے ہیں تو میرے نبی نہیں میرے مصطفیٰ وہاں پہنچے ہیں جہاں آج تک نہ کوئی جا سکا ہے نہ قیامت تک کوئی جائے گا اور یہ شعر انہوں نے لکھ کے دیا ہے رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لا مقام پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں مرحوم نے کہا اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں عرش آدم پہ کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے جس کو سمجھ آ رہی ہے بولنا ہے آج کی رات کہنا ہے ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا زہے عزت و اطلاع محمد سمجھو اس بات کو یار ہم جب کسی کا کوئی کوٹھی کار کوئی بڑی گاڑی دیکھے نا تو ہم کہتے ہیں زہے نصیب کہ کیا قسمت پائی ہے زہے نصیب کہتے ہیں نا زہے نصیب تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زہے عزت و اطلاع عزت اور اطلاع کا معنی بلندی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا عزت ہے میرے آقا کی کیا بلندی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات دریا کو کودے میں بند کرتے ہوئے کہا زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اس شعر میں نہیں ملے تو ایک اور شعر پڑھتا ہوں امید ہے وہ سمجھ آئے گا اعلیٰ حضرت نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, काबा के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दरूद। जैसे कुरैशी साहब ने हाथ उठाया हुआ है, आप भी एक बार दोनों हाथ उठा के कह देना करोड़ों दरूद, काबा के बदरुद जा तुम पे, वाह 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 सुभान अल्लाह, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे। आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं, या रसूल अल्लाह वो जर्रा कौन सा जिस पर तेरी नजर नहीं। ये जो मैंने तशहुद पढ़ा है, ये जो मैंने तशहुद अत्तहियातुलिल्लाह व सलावात व तय्यबात, इसका मैं तर्जुमा कर दूं अकबर वारसी मरहूम की ज़बान में। ये वो डायलॉग क्या हुआ, मुज़ाकरात क्या हुए, गिव एंड टेक क्या हुआ, तो शहीद क्या हुई, क्या लिया क्या दिया, मैं तर्जुमा करता हूं। आपने आज की रात कहना है, अकबर वारसी मरहूम कहते हैं उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले, इस तरफ से शफात के दफ्तर खुले, कह दिया देख है फैज के दर खुले, मांग जो मांगना आज की रात है, फिर बोले मांग जो मांगना। अब आपने आखिरी लफ्ज में आज की रात बोलते जाना है, मांग जो मांगना। तो शाह ने अर्ज की उम्मत गुनहगार है, बख्श दे मेरे मालिक, तू गफ्फार है, तुझको आसान है मुझको दुश्वार है, फिक्रे रोजे जजा आज की रात है। फिर कहा हक ने ए माह पारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा घबराना ए मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात। ये शेर सुन के तो मचल जाओगे आप। पता है क्या अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी। सोने वादा तो हो गया, लेकिन परवाना वहां दूंगा जहां सारे देखेंगे, जितने सज्जन भी देखेंगे। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये है बात, ढूंढा ही करेंगे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। डर था कि इसिया की सजा अब होगी कि रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह, गुनाहगारों में आ के शामिल पारसा होंगे, शफीए हशर जब दामन रहमत में छुपाएंगे। अब सुनिए क्या कहा, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी। लो जी टाइम रह गया 10 मिनट, कहते हो तो पूरा करता हूं, नहीं तो यहीं छोड़ता हूं। तो फिर नहीं सुभान अल्लाह उच्ची आखनी पैनी। मैनू पता तुसी सुभान अल्लाह क्यों नहीं आख रहे, क्योंकि गर्मी लग रही है ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो मैनू भी हैं, नहीं लग रही। अच्छा मैनू लग रही है, फिर मैं अपने आप से क्यास कर रहा, मैं तो जोर चुला रहे हैं। जब ਤੁਹਾਨੂੰ गर्मी नहीं लग रही तो फिर ठंडे क्यों होए बैठे। सुभान अल्लाह उच्ची आखो, ਤੁਹਾਨੂੰ भी उच्ची सुभान अल्लाह आखो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ भी गर्मी लगे, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ते सारे को मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। क्या कहा, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा क़यामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा। मेरे नबी उधर रहे 18 साल, कायनात का निजाम रुका रहा। ये सिर्फ अक्ल वालों के लिए जो अक्ल के गुलाम है। जब इसने इस निजाम कायनात, इस फिजिकल वर्ल्ड के दायरे में मेरे नबी ने कदम रखा तो निजामे कायनात जहां रुका हुआ था वहीं से चलना शुरू हो गया है, क्योंकि कायनात में जान आ गई है। वो कुंडी स्टिल हुई थी, हिलना शुरू हो गई, वो पानी वहां स्टिल हो गया था, चलना शुरू हो गया। बिस्तर की हरारत जम गई थी, वापस आ गई है। मेरे ये अकल वाले, हम अकल वाले, हम सुन्नी नबी को अकल से नहीं तोलते। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे, यार हुजूर नू पुछ के ना मनिया करो, ना तोल के मनिया करो, बल्कि अन्ने वाह मनिया करो।
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اور سنیے، یہی ہمارا خاصہ ہے۔ یہ جشن جانے جانا سے مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ جشن جانے جانا میں جشن میلاد بھی آ گیا، جشن معراج بھی آ گیا ہے، اور میلاد بھی سنی کے لیے ہے، معراج بھی سنی کے لیے ہے۔ اوہ تسی سنی ہو کہ سنو؟ سنی ہو تو بولو، جڑے دوسرے بھی کوئی آئے ہونے انہوں نے بھی بلاؤ، آنکھو سبحان اللہ، ان کو بھی ہم نے دعوت فکر دینی ہے کہ سنی جو ہے نا دین کا کمپلیٹ پیکج سنی کے پاس ہے، ادھورا دین نہیں ہے۔ سنی مصطفیٰ کو مانتا ہے، مصطفیٰ کے ہر حوالے کو مانتا ہے، ہر ڈائمنشن کو، ہر ڈائریکشن کو، ہر جہت کو، ہر ریفرنس کو، ہر حوالے کو، مصطفیٰ کی کتاب حیات کے ہر ورق کو، بلکہ ہر صفحے کو نہیں، بلکہ ہر سطر کو۔ تھوڑی تسی ہاتھ چکے ہیں، انہوں تو ہمیں سنا دینا، بلکہ ہر جملے کو، نہ بلکہ ہر لفظ کو، نہ بلکہ سنی مصطفیٰ کی کتاب حیات کے ہر حرف کو مانتا ہے، حرف کو مانتا ہے۔ واہ واہ، محبت سے محبت سے محبت سے۔ مصطفیٰ کی کتاب حیات کے ہر حرف کو مانتا ہے، اور پھر مچل کے کہتا ہے ایک ایک حرف سجن دے ناں دا سانو دستا وانگ قرآن ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے وہ بولو، باقی نہ بولنا۔ ایک ایک حرف سجن دے ناں دا۔ اعتراض کرنے والے اور نے ساڑھے کو اعتراض کرنے واسطے ٹائم ہی نہیں، یہ ٹائم محبت اور عشق کرنے واسطے ہی پورا نہیں ہوندہ۔ اعتراض کرنے واسطے ٹائم اسی کتھوں لے آئیے، حالی جیسی گل شروع نہیں کی تھی، ٹائم ہو گیا۔ اعتراض کرنے والے اور سنی اعتراض والا نہیں، سنی احترام والا ہے، سنی نفرت والا نہیں، سنی محبت والا ہے، سنی گھٹانے والا نہیں، سنی بڑھانے والا ہے۔ نہیں حالی نہیں بولے، سنی گھٹانے والا نہیں، سنی بڑھانے والا ہے، اور سنی کلاشن کوف والا نہیں، لا خوف والا ہے، سنی پستول والا نہیں، لاہور والا ہے۔ میں نے پتہ لگا تسی سارے سنی ہو الحمدللہ۔ اچھا ہون بولی جو میں بولتا ہوں، میں نے کہا کہ سنی تلوار والا نہیں، سنی کردار والا ہے، سنی کرسی والا نہیں، آیت الکرسی والا ہے، سنی شرارت والا نہیں، سنی شریعت والا ہے، سنی بم بارود والا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دم درود والا ہے۔ یہ خاصہ سنیوں کا ہے، یہ اسپیشلٹی سنیوں کی ہے، یہ اعزاز سنیوں کا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میں وہاں جا کے سمیٹتا ہوں، کلوز کرتا ہوں، کلوزنگ دیتا ہوں۔ توجہ نہیں جناب، میرا قصور تھے نہیں نا، میں تو اپنے ٹائم تھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کی ہو گیا انہیاں فرمائشہ پوریاں کرنیاں نے، تو الحاج ویس رضا صاحب نے کی پڑھنا ہے اگر فرمائشہ میں پوریاں کرنیاں۔ ہاں اونا کو کلام سنو، میں نے تقریر سن کرن دے، بس میں چھڑا لگا یار۔ وہ میں اس وقت ترنم کے موڈ میں نہیں ہوں نا، ماحول ہے بندہ ذہن بنا کے آتا ہے، تو یکدم میں ان فرمائشی خطیب تھے ہاں نہیں کہ جدھر کوئی لاوے ادھر ہی ٹور پاؤ، وہ کہنا پرچی آئیے جی فرمائش آئیے، اس طرح دا بندہ دھیان ہی تسی سارے جانتے ہو۔ پھر کدی طرح سن لینا، پہلے میں نے دسنا سی بھی پنجابی چ کرنی ہے، طرح نال کرنی ہے۔ میں تو پارک ویو سوسائٹی کے لیول پہ بات کر رہا ہوں، میں نے کی پتہ تسی انجروال تو آئے ہو، شاہ پور تو آئے ہو، سمجھ آئیے۔ تو میں نے تو یہ مقتضائے حال پڑھا اور پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ کل منا سالہ قدر قول منزل اللہ سالہ منازل ہے، میں تو اس لیول پہ، میں تو ظاہر جو میں نے آبزرو کیا میں تو اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ ہاں آپ کو پہچان رہا ہوں میں، اس لیے یا تو مجھے پہلے کہتے تو میں اس طرح چلے آخر میں کوئی ایک آدھ شعر آپ کی فرمائش کے لیے ایک شعر پڑھ دوں گا۔ اچھا کیا عرض کر رہا ہوں، چلو یہی پڑھ دیتا ہوں جیڑا سنا رہے ہیں۔ سنی حضور دی آیات پاک دے ہر حرف نو مندا تے پھر مچل کے کہندا ایک ایک حرف
دیکھ لو پھر پہلے میں دسنا سی تہاڈا کام ہوندا ہے میزبان دا کام ہوندا ہے بھی کی سننا ہے ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دسدا وانگے قرآن لیکن ایک کو اتنا نہیں بھائی ایک کو گھٹ ٹھیک ہے بس مناسب جی ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دسدا وانگے قرآن صورت یار دی ویندیاں رہنا سب عملہ دی جانے اور ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی وید کہ آنے آزم ساڈا دین کی پوچھن ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہن محبت نال ایک نعرہ لاؤ ذرا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب میں موضوع کو کلوز کرتے ہوئے چند جملے کہنے لگا ہوں تو میں یہ توقع کروں گا کہ آپ سنیں گے سمجھیں گے سمجھ آیا تو رسپونڈ کریں گے سبحان اللہ کہہ کے رسپونڈ کریں گے ہم میرے آقا کی کتاب حیات کے ہر ورق کو نہیں ہر صفحے کو نہیں ہر سطر کو نہیں ہر جملے کو نہیں ہر لفظ کو نہیں بلکہ ہر حرف کو مانتے ہیں یہ گل تے تسی سمجھ رہے ہن سننا ذرا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہم میرے آقا کی خلقت کو بھی مانتے ہیں واہ 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 دیکھو بھائی میں جملیات 2.5 گھنٹے دی تقریر کرنے لگا جملیات میں نے کہا جشن میلاد بھی سنی مانتا اور مناتا ہے جشن معراج بھی سنی مانتا اور مناتا ہے اور صرف میلاد اور معراج نہیں میں آج آپ کو سمجھا کے جاؤں گا سنی کیا کیا مانتا ہے توجہ ہم میرے آقا کی خلقت کو بھی مانتے ہیں ولادت کو بھی مانتے ہیں بعثت کو بھی مانتے ہیں صورت کو بھی مانتے ہیں سیرت کو بھی مانتے ہیں نورانیت کو بھی مانتے ہیں بشریت کو بھی مانتے ہیں اور بولنا ہم میرے آقا کی اولاد کو بھی مانتے ہیں ازواج کو بھی مانتے ہیں اصحاب کو بھی مانتے ہیں جڑے حالی تک نہیں بولے ہون بولنا جن کو میرے نبی نے بیٹیاں دی ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں جن سے بیٹیاں لی ہیں نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ جملے آپ نے سمجھ رہے ہیں یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آج عقیدہ بچانا ضروری ہے ایمان بچانا ضروری ہے اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ضروری ہے قبر بچانا ضروری ہے جنت بچانا ضروری ہے یہ محافل سجانے کا مقصد محض لذت لینا نہیں ہوتا بڑا سرمایہ لگتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے بڑی دور دراز سے مہمان آتے ہیں بڑی محنت کرتا ہے میزبان لہذا مقصد کیا ہے کہ آپ کا ایمان بچ جائے آپ کی قبر بچ جائے اور قبر تب بچے گی جب عقیدہ درست ہو اور عقیدہ سچا پاکیزہ نورانی جنتیوں والا اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والوں کو عطا کیا ہے سمجھا
بولو بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول زیادہ اللہ. گھبرایا نہ کرو، ڈگمگایا نہ کرو، لڑکھڑایا نہ کرو. کسی کو دیکھ کے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. اب عقیدہ بچانا ہے. عقیدہ درست ہوگا تو عمل قابل قبول ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل جتنے بھی ہوں. ابلیس کی عبادت 6 کروڑ سال تھی. His worship life 60 million year. 6 کروڑ سال عبادت اس نے کی. میرے رب نے لپیٹ کے منہ پہ مار دی اور فرمایا فاخرج منہا، گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز امیجیٹلی. ابھی اور اسی وقت جنت سے نکل جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس عمل ہے. جملہ کہوں اگر سمجھ آیا آپ کو تو جو میری طرف ہو تو تیرے پاس عمل ہے، ادب نہیں ہے. عمل تب قبول ہوتا ہے جب ادب کی دولت بھی ملی ہو. اس لیے میں عقیدہ کیا، میں وہ جملے کہنا چاہوں گا. ابھی ایک جملہ میں نے کہا تھا. میں نے کہا ہم جن کو میرے آقا نے بیٹیاں دی ہیں، ہینج نہیں ماشاءاللہ. پیر صاحبزادہ معاذ المصطفیٰ صاحب تشریف لے آئے، میرے صاحب بھی تشریف لے آئے. میری تو میں دیکھ رہے اسی کون تشریف لے آ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے اسی مجمع ماشاءاللہ. تے ہن تو ہوں اچھا بولے. ہن تو مطلب تواڈے علاقے دے نوجوان قائد آ رہے ہیں. اے انہاں بزرگاں دی اولاد نے جنہاں نے صرف پیر دا ٹائٹل لا کے نا چندے نہیں کٹھے کیتے، جنہاں نے پیر دا لائقہ اور سابقہ لا کے صرف نظرانے نہیں لائے. خدا دی قسمیں حضرت صوفی پیر اطہر القادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی کی عزت اور ناموس کے لیے جہاں کہیں میدان لگانا تو ڈٹ کے سینہ تان کے پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے. پیر وہی ہوتا ہے، عالم وہی ہوتا ہے، لیڈر وہی ہوتا ہے، قائد وہی ہوتا ہے، ثنا خان وہی ہوتا ہے، قاری قرآن وہی ہوتا ہے جو صرف دین کے نام پر کمانا نہ جانتا ہو، دین پر لگانا بھی جانتا ہو. سبحان اللہ. اور جب دین پر کڑا وقت آئے تو وہ سر پہ کفن باندھ کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان عمل میں آ کے کہے ستم گر ادھر آ ہنر آزما ہے تو تیر آزما ہم دیگر آزما. اور اب تو بابا جی پڑھا گئے، اب تو جگا گئے، اب تو انداز ہی بدل گئے. انہوں نے اب ادھر یہ دیکھو نا ابھی چی کر رہے ہیں. جو گرفتار ہوتا ہے اندر سے روتا ہوا نکلتا ہے، کہتا مار دے بڑے نے. میں کہ پتر ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ مار دے بڑے نے. میں کہ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ وہ اللہ دے ولی نے ہاتھ چک کے مینار پاکستان دعا کی سی کہ یا اللہ جنہ نے تیرے دین دا رستہ روکن دی کوشش کی ہے خفیہ یا اعلانیہ، انہوں نے ذلیل کر کے چھڑنا ہی اور انہوں نے ذلیل ہو کے مرنا ہے. واری ذلیل ہونا ہے. میں کہا پتروں گن دے جاؤ، بچنا کسے نے نہیں، کیونکہ وقت کلندر نے دعا منگی ہے اس دی ڈائریکٹ عرش تک پہنچی ہے. اور سارے نظام آزما چکے ہو، سارے نظام 75 سال سے نظاموں نے کچھ نہیں دیا. اب اگر خدا عقل دے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. میں کہا 75 سالہ تم لارڈ میکالے دا نظام ازما رہے ہو، 6 مہینے واسطے قبلی والے دا نظام بھی ازما کے دیکھ. 6 مہینے واسطے اگر تواڈے مسئلے حل نہ ہون تو اسی سرنڈر کر دیواں گے، ودرا کر لواں گے. لو تواڈا اقتدار تواڈیاں قیمتاں چمٹ کے نہیں بیٹھے رہواں گے. 6 مہینے بڑی دور دی گل ہے. اوے افغانستان کے اندر ہمسایہ ملک ہے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب فرسٹ ٹائم طالبان کی حکومت آئی تھی. اب پھر دیکھ رہے ہو یہ دنیا دی چھٹی سپر پاور، چھٹی ایٹمی پاور، پاکستان ایٹمی پاور. ڈالر کتنے دا پتہ ہے کہ کوئی پتہ ہوش ہی کو نہیں سانو. اسی سونے تے 300 دا ہوندا، جاگنے 350 دا ہوندا. ہاں
ادو پتہ لگتا جب پٹرول پمپ سے جا کے بریک لائی وہ کہتے مولوی صاحب وہ پٹرول 50 روپے ود گیا میں کہ یار ساڑیاں فیساں تو ودیاں کو نہیں نہ ساڑیاں تنخواہ ودیاں نے تھی پٹرول ودا دیا اچھا ادو پتہ لگتا افغانستان میں جاؤ ڈالر کی شارٹیج بھی نہیں ہے 100 روپے پہ کنٹرول بھی کیا ہوا پٹرول 80 روپے پہ مل رہا ہے ملا عمر بنا ادھر رات وہ نسلیں جو صدیوں سے اسلحہ کے کلچر میں تھی قتل و غارت گری میں تو اس نے اعلان کیا کہ کل شام 6 بجے سے پہلے میں افغانستان کو اسلحہ سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دی قسم دین تختے آ گیا نا تے مہینے دی لوڑ نہیں سالاں دی لوڑ نہیں ادو امیر المومنین نے اعلان کیتا نا پترو کل شام تو پہلے جو کچھ سٹاک کیتا ہو جے کٹ کے باہر لے آؤ نہیں تے چوک کے الٹا لٹکا دے مانگے خدا دی قسم پھر دیکھنا مصطفیٰ دے نظام دی برکتاں کھڑیاں نے ساتھ دیو حق دا دین دا ساتھ دیو یہ 27 فروری بروز پیر پرسوں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے تحریک لبیک پاکستان میں آپ اس کی حمایت کرتے ہیں ساتھ دیں گے کیونکہ اس کو اگے تے ہن تو موت بھی مہنگی ہوگی موت بھی نہیں ہن مانگ سکتے ہن تو موت بھی مہنگی ہن تو کفن بھی نہیں ملنا تے قبر بھی نہیں ملنا سمجھ آئی ہے عقیدہ بچاؤ اپنا ایمان بچاؤ میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ دین کا نوکر وہ ہے ادھر روتے ہوئے چیختے ہوئے نکلتے ہیں مارتا بڑے نے مارتے بڑا نے تو میں کیا پترو تسی تے ہیلی کاپٹر تو گولیاں ماریاں نے سینہ تے گولیاں ماریاں نے اوتھے تک کوئی نہیں رویا بلکہ جنہوں گولی لگی انہوں نے کیا فوز تو میں رب الکعبہ کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا انہوں نے کیا ستمگاری درا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے اور کروں تیرے نام پہ جا فدا یہ جان اگر حضور کے نام پر لگے آؤ جی میں وہ جملے کہہ کے سمیٹتا ہوں میں نے کہا عقیدہ بچاؤ ایمان بچاؤ صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھو سچے عقیدے والے چاہے کوئی پیر ہو چاہے کوئی پیڑ ہو گدی نشین ہو یا گدی نشین ہو سید ہو یا متسید ہو سمجھ آئی بہت سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق کو ہمارا ہو نہیں سکتا جو نبی کی آل کا اور نبی کے صحابہ کا نوکر نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو نبی کی آل کا بھی نوکر ہو نبی کے صحابہ کا بھی نوکر ہو ہم اس کی نسلوں کے نوکر ہیں آؤ سمیٹ رہا ہوں کیا میں جملے کہہ رہا ہوں توقع کروں گا پیر صاحب آئے ہیں سبحان اللہ آپ نے اونچی کہنی ہے سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میں نے کہا جن کو میرے آقا نے بیٹیاں دی ہیں سبحان اللہ ہم انہیں بھی مانتے ہیں جن سے لی ہیں جن کو میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا انہیں بھی مانتے ہیں جن کے کندھوں پہ چڑھ کے غار سور پہنچی انہیں بھی مانتے ہیں شب ہجرت میرے آقا نے جنہیں اپنے بستر پہ لٹایا ہم انہیں بھی مانتے ہیں غار سور میں جن کی گود کو بستر بنایا ہم انہیں بھی مانتے ہیں ہم میرے آقا کی اصل کو بھی پاک مانتے ہیں مصطفیٰ کی نسل کو بھی پاک مانتے ہیں اچھا بولو میں رکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی نمائندگی ہو جائے آپ نے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا تقریر ختم ہو گئی ہر صحابی نبی جنتی کہنا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہم میرے آقا کی اصل کو بھی پاک مانتے ہیں حضور کی نسل کو بھی پاک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا پیغام یہ ہے یہ عقیدہ پلے باندھ لو جو آپ کہنے لگا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے اور اعلیٰ حضرت سے ادھر ادھر نہیں ہونا جس نے اعلیٰ حضرت کو چھوڑا ہے وہ ذلیل ہوا ہے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر ویکھ لو کہ میں کھجل ہو رہے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ دا بھی سچا عاشق ہے نبی دی آل دا بھی سچا عاشق ہے نبی دے صحابہ دا بھی سچا عاشق ہے اعلیٰ حضرت نے پیغام کیا دیا یہ سننا ذرا
ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، سبحان اللہ ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ایسے کہنا لاکھوں سلام، ان کے ہر وقت و حالت پہ جڑے ہاتھ حضور دے نا تے اٹھن اللہ کرے وہ ہمیشہ سلامت رون ہیں، ان کے ہر وقت و حالت پہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا الحمدللہ۔